بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاکسار خواجہ عبدالمومن اپنے یوٹیوب چینل ندائے مومن ناروے سے ان کا ریکارڈ کر رہے ہیں محترم سید کمال یوسف صاحب کا کہ جو انٹرویو چل رہے ہیں اپنے اساتذہ کے بارے میں. آج محترم کمال صاحب اپنے استاد محترم ابولعطا صاحب مولانا ابولعطا صاحب جالندھری کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں گے. شروع کر دیں. ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد مکرم مولانا ابولعطا صاحب جالندھری کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، اور حسب معمول جو نام بھول جاتے ہیں، کئی باتیں بھول جاتے ہیں، آپ جو بھی سن رہے ہیں اس میں تصحیح کرنا چاہیں تو اس کو تصحیح کر دیا کریں. ایسے مولانا ابولعطا صاحب جالندھری کا اصل نام جو تھا وہ اللہ دیتا تھا، اور وہ یہ نام کبھی کبھی استعمال کرتے رہتے تھے آخر وقت تک. اللہ دیتا کہ آپ کے والد مکرم منشی امام الدین صاحب نے رکھا ہوگا یا غالباً رکھا تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ عائشہ بیوی تھیں. ایسے قابل اس کے کہ میں مزید کوئی بات کہوں، یہ ہے کہ اکثر دوست جنہوں نے حضرت شمس صاحب کو اور مولانا ابولعطا صاحب کو دیکھا ہوا ہے وہ بظاہر ان کی مشابہت کا بھی ذکر کرتے رہتے ہیں. اب یہ دیکھیں عجیب مشابہت یہ ہے کہ ابولعطا صاحب کی والد مکرم کا نام امام الدین تھا، اور یہی نام حضرت جلال شمس کے والد صاحب کا تھا. اس طرح حضرت شمس صاحب کی والدہ کا نام عائشہ تھا، اور مولانا ابولعطا صاحب کی والدہ کا نام بھی عائشہ تھا. اب دوسری چیز جو نام کے بارے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مولانا ابولعطا صاحب کو بلاد عربی میں بھجوایا جائے، تو حضور نے خود فرمایا کہ یہ نام جو ہے یہ عربوں کے لیے مشکل پیدا کر دے گا. اللہ دیتا نام، دیتا تو پنجابی ہے یا جو بھی ہے، تو آپ کو نام بدل لینا چاہیے. غالباً حضرت مولانا صاحب نے حضور سے عرض کی کہ مجھے کیونکہ میرے والد صاحب یہ نام رکھا ہوا ہے، کچھ وقت مجھے سوچنے کا دیا جائے. اگلے دن پھر مولانا ابولعطا صاحب نے ابولعطا کا نام اپنے لیے پسند فرمایا، اور پھر آپ کے بچوں کا نام بھی سب کا جو مرد لڑکے تھے وہ عطا کے نام سے معصوم ہوتے رہے. دوسری بات جالندھر کے بارے میں ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں جی جالندھر میں بڑے بڑے عظیم شخص پیدا ہوئے، یہ سیالکوٹ میں بڑے بڑے عظیم شخص، لیکن میں اس رنگ میں تو نہیں دیکھتا کہ جالندھر نے عظیم شان شخص پیدا کیے. البتہ یہ ہے کہ مولوی ابولعطا کی وجہ سے جالندھر کو شہرت بھی ملی اور عظمت بھی ملی اور برکت بھی ملی. تو جالندھری پہلے بھی ہوتے ہوں گے، حفیظ جالندھری تھے، بڑے مشہور شاعر تھے، اور قادیان بھی تشریف لائے حضرت ثانی کے زمانے میں. لیکن ایک بات جس کا میرے ساتھ بھی تعلق ہے وہ یہ ہے کہ سن 74 میں ایک وفد جا رہا تھا حضرت خلیفۃ کے ارشاد کے مطابق. ایک وفد تو جا رہا تھا کراچی، اس کے جو مدیر المعام تھے وہ مولانا عبدالمالک خان صاحب تھے، ان کا ایک وفد تھا. دوسرا وفد جو تھا وہ حضرت مولانا ابولعطا صاحب کے ساتھ جا رہا تھا، اور وہ جا تھا پشاور تک. جو بھی رستے میں جماعتیں آتی تھیں ان کو ان سے رابطہ رکھنا تھا 74 کے بعد جو فیصلہ ہوا اس سلسلے میں، تاکہ ان کو حوصلہ دیا جائے، دعاؤں کی طرف توجہ دلائی جائے. تو
حضرت مولانا ابولعطا صاحب جالندھری نے فرمایا کہ اب ہم ایک دوست کو ملنے جا رہے ہیں، تم بھی میرے ساتھ چلو. اور وہ دوست مشین تھے، مجھے پورا نام تو یاد نہیں. محمد شفیع بہت بڑے صحافی تھے. تو خاک صاحب بھی حضرت مولانا صاحب کے ساتھ ان کے گھر گیا لاہور میں. تو حضرت مولانا صاحب نے خود ہی ذکر فرمایا کہ میں بھی جالندھر کا ہوں اور آپ بھی جالندھر کی ہیں. تو اس جالندھر کی نسبت سے ان کی مشین صاحب سے مولانا الطاف کی ملاقات ہوئی اور خاص صاحب بھی اس ملاقات میں حاضر تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بہت سے خدمات کے موقع دیے ہیں، اس میں تو ایک جامعہ احمدیہ اور پھر جامعۃ المبشرین کے آپ پرنسپل رہے ہیں، اور اسی طرح آپ ریٹائر ہونے کے بعد تعلیم الاسلام کالج کے بھی لیکچرر رہے ہیں، اور اس کے بعد ناظر وقف عارضی و تعلیم القرآن رہے ہیں، اور بطور مبلغ کے مجاہدہ بلاد عربیہ فلسطین مصر لبنان کا بھی رہے ہیں. اور ایک خاص بات میں بتاؤں گا، وہ کیا اس بات ہے. اول تو یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے آپ کو ایک دفعہ بنایا ہوگا، شاید زیادہ دفعہ بنایا ہوگا، امیر مقامی ربا بنایا آپ کو. اب امیر مقامی ربا بہت بڑی کہنا چاہیے ایک سعادت ہے جو آپ کو ملی، لیکن میرے نزدیک تو ایک اور، اگر عہدے کے لحاظ سے تو بڑا عہدہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. اور وہ سعادت یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے امام عبد الوہاب آدم صاحب کو، جو گانا کے اس وقت مغلق تو بہت بعد میں بنے ہیں غالباً، اس وقت کا اسٹوڈنٹ ہی تھے شاید، یا بن چکے ہوئے تھے، مجھے یاد نہیں، ان کو امیر مقامی ربا بنایا. اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ آدم صاحب آپ کے نائب امیر جو ہوں گے وہ مولانا ابولعطا صاحب ہوں گے. اب یہ دیکھیں کہ وہ ان کو استاد بھی ہیں اور پہلے امیر بھی رہے ہوئے ہیں. اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے کہ دیکھیں بڑی گہری نظر ہوتی تھی کہ یہ غالباً پہلا امیر جو افریقہ میں مقامی امیر بنا ہے مقامی دوستوں میں سے، وہ آدم عبد الوہاب صاحب سے یہ پہلے امیر بنے ہیں. تو اس طرح حضور نے ان کی تربیت کی کہ ان کو امیر بنا دیا اور ان کے استاد کو نائب امیر بنا دیا. اب غالباً اگلے دن جمعہ تھا، تو عبد الوہاب صاحب نے اپنے استاد سے عرض کی، کہنا چاہیے یہ حکم دیا، دونوں لفظ استعمال آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک لحاظ سے تو وہ امیر تھے، دوسرے لحاظ سے وہ ان کے طالب علم تھے. تو آدم صاحب نے مول صاحب سے عرض کی کہ مول صاحب جمعہ آپ نے پڑھائیں گے. تو مول صاحب کہا نہیں آپ امیر ہیں. کہ ٹھیک بیشک میں امیر ہوں، لیکن جمعہ آپ نے پڑھانا ہے. تو یہ ایک خاص مطلب آدم صاحب کی بھی مقام کا پتہ چلتا ہے، اور حضرت مولانا ابولعطا صاحب کے مقام کے وہ ہر صورت میں جماعت کے وفادار تھے. امیر تھے یا نائب امیر تھے، یا امیر یا نائب امیر بھی نہیں تھے، ان کا تعلق جو تھا وہ اطاعت کا تھا. اور حضرت ثانی کی جو کہنا چاہیے خاص نگاہ تھی مستقبل کے بارے میں، کہ آئندہ جو جماعت کی لیڈرشپ آنے والی ہے ان میں کس قسم کے نوجوان آئیں گے. تو حضور نے بہت توجہ دی عبد الوہاب آدم صاحب کی طرف، ان کو امیر بنایا، اور پھر بڑی اللہ تعالیٰ نے آدم صاحب کو توفیق دی خدمت کی اور اسلام کی. اچھا، اب میں حضرت مولانا صاحب کی ویسے تو زیادہ مشہور ہیں
اپنے مناظروں کی وجہ سے یا تقریروں کی وجہ سے، لیکن حضرت مولانا بہت بڑے مصنف بھی تھے. جیسا کہ مشہور ترین کتاب جو ہے وہ ہے تفہیمات ربانیہ، اور اس کو میں نے دیکھا ہے کہ کئی کنورٹڈ احمدی ہمارے اپنے یہ جو ہے چودھری افتخار صاحب، ان سے کبھی بھی کوئی حوالہ پوچھو وہ کہتے تفہیمات ربانی بڑی زبردست کتاب ہے، بڑی زبردست، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ بہت زبردست، بہت سے جو اعتراضات کیے جاتے تھے اب بھی کیے جا رہے ہیں، اس میں ان کے جوابات ہیں. اور باقی میں عرض کر دوں گا کون سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن بعض چیزوں کو اس وقت سامنے نہیں آتی ہیں. حضرت مولانا صاحب نے کئی کتابیں لکھی ہیں لیکن یعنی حدیث کے بارے میں، لیکن جو میں نے دیکھی ہے ایک کتاب سے نراس المومنین، اور ایک کتاب تھی مقامات النساء، یہ ان میں دونوں حدیثوں کی کتابیں ہیں، اور اس میں 100 حدیثیں ہیں دونوں کتابوں میں. اس کا ذکر خصوصیت سے میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں قطعی طور پر تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بظاہر میرا خیال یہی ہے کہ ان دونوں حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ڈاکٹر جالندھری صاحب، جنہوں نے سویڈش زبان میں ترجمہ قرآن کیا ہے، انہوں نے بھی اس کتاب کا ترجمہ سویڈش میں کیا ہوا ہے، لیکن یہ چھپی نہیں ہے کسی وجہ سے. لیکن بہرحال اس کے علاوہ جو مولانا صاحب نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، تجلیات کی رحمانیہ ہے، تفہیمات الہیہ ہے، جواب موالہ ہے، بھائی تاریخ پر تبصرہ ہے، اور بھائی شریعت کی بھی انہوں نے شائع کی تھی، اور اس میں تبصرہ بھی ہے. اور غالباً اس وقت تو اس کو سمجھا جاتا تھا کہ آنے والی ابھی قومیں اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس وجہ سے وہ کسی کو دکھاتے نہیں تھے. لیکن حضرت مولانا پہلے وہ مبصر ہیں جنہوں نے یہ کتاب حاصل کی، کیونکہ یہ جو کبابیر کے بالکل ہی نیچے ان کا مرکز ہے، میں نام بھول جاتا ہوں اس کا، گاؤں ہے چھوٹا سا، محلہ ہے کہنا چاہیے، اور میں نے بھی وہ دیکھا ہوا ہے. تو وہاں کے جو ان کے لیڈر تھے ان سے حضرت مولانا نے ایک رات کے لیے کتاب مستعار لی اور اسی وقت لکھ لیا، اور اس کی پھر عربی کی تصحیح بھی کی. تو یہ ایک لحاظ سے بہائی جو تاریخ تھی اس پہ ایک لحاظ سے مولانا ابو صاحب کو ایک لحاظ سے منفرد کہنا چاہیے محاورہ تھا. باقی سب سے زیادہ علم بہائیت کے بارے میں لکھنے میں بھی، بولنے میں بھی. آپ کے بہائیت کے بارے میں علیحدہ بھی 5 مقالے بڑے مشہور ہیں. اور بہائیت کے بارے میں میں وہ لفظ بھول جاتا ہوں بڑھاپے کی وجہ سے کہ کیا کہنا چاہیے، منفرد کے بارے میں اگلا لفظ مجھے یاد نہیں آ رہا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت بخشی تھی کہ اس بارے میں آپ کا ماشاءاللہ کافی مضامین بھی تھے، کتابیں بھی تھیں. آپ کو ایک عربی میں ایک امریکن عیسائیت کے مبلغ تھے مصر میں، اور فلم غالب ان کا نام تھا، ٹھیک ہے، ڈاکٹر فلم. ان سے آپ کا مباحثہ ہوا. اس مباحثہ مصر کے نام سے مشہور ہے، عربی میں تھا. حضرت مولانا ابولعطا صاحب نے اس کا اردو ترجمہ بھی شائع کیا ہوا ہے. اور اس عاجز کو خدا تعالیٰ سے توفیق ملی کہ مباحثہ مصر کا میں نے انگریزی میں بھی ترجمہ کیا اور چھپ چکی ہے وقت کے بعد. تو اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی بہت مجھے بھی خدمت کرتی. مان صاحب اپنے اب باقی میرا خیال ہے نمبر اپنے 2-3 قسطیں کر دی ہیں، تو میرا خیال اب
آج نہیں 2-3 زیادہ ہو جائیں گے. ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو آج ادھر مکمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جاری رہیں گی پھر. تو باری باری ہم انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے نا وہ ریکارڈ کرتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.